آج کے تیز رفتار دور میں جہاں مصروفیت اور سٹریس ہر رشتے پر اثر انداز ہوتی ہے، وہاں ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ایک ایسا سایہ دار رشتہ ہوتا ہے جو سکون، ہمت اور خوشی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف محبت ہی کافی ہے ایک خوشگوار رشتے کے لیے، یا اس رشتے کو نبھانا کسی فن سے کم نہیں؟ تو آئیے آج اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ مائیں اپنی بچیوں کو یہ باتیں ضرور سمجھائیں کہ شادی سے پہلے ان کے ذہن میں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کو اپنے اس رشتے کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم جس پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں مکمل کمیونیکیشن سے کام لینا ہوگا۔ اب مکمل کمیونیکیشن سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو دھیان سے سننا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنی بات ہی جھاڑتے رہتے ہیں اور اگلے بندے کی بات کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ اگلے بندے کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر رہے ہیں، آپ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے، جو کہ آپ کے کسی بھی رشتے کے اوپر ایک منفی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اور اکثر لڑکیوں کی شادیاں تباہ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی بات کو اہمیت دیتی ہیں، دوسروں کی بات کو سننے کو توجہ ہی نہیں دیتی۔ دیکھیں، عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ایک بات کی بات آتی ہے، لیکن پہلے سنیں تو صحیح ہے کہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی بات کو دھیان سے سنیں تاکہ اگلے بندے کو یہ محسوس ہو کہ مجھے رسپیکٹ دی جا رہی ہے، میری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، میری بات کی کوئی اہمیت ہے، مجھے اگلا بندہ سن رہا ہے دھیان سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جذبات کی، اپنی رائے اور اپنی جو آپ کی سوچ ہے اس کو آپ شیئر کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ آپ اگر میل ہیں یا فیمیل ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن لڑکیوں کو خاص طور پہ اس لیے سمجھایا جاتا ہے کیونکہ لڑکیوں نے ایک گھر سے دوسرے گھر میں موو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو کس طرح کے لوگوں سے پالا پڑتا ہے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو لڑکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنے پارٹنر سے بات کریں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں، آگے سے اس عمل کرنا یا نہ کرنا، اگر وہ آپ کو اہمیت دیتا ہوگا تو وہ آپ کی رائے کو بھی امپورٹنٹ سمجھے گا اور اس کے مطابق بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر ایک اور بات جو آ جاتی ہے کہ ہمارے رشتے کے اندر جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں، لیکن آپ نے یہ پہلے فرسٹ آف آل آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، میں خود اسے جج کروں گی، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے جج کروں گی کہ وہ کس طرح کا شخص ہے۔ آپ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے واضح طور پر اپنے ہسبینڈ سے بات کر سکتی ہیں کہ فلاں نے مجھے اس طرح سے آپ کے بارے میں گائیڈ کیا۔ آپ بے شک نام نہ لیں، لیکن اس طرح سے آپ بات کر سکتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے، یا پھر آپ نے ایسے میرے بارے میں کہا، تو کیا آپ نے ایسے واقعی کہا ہے؟ تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، آپ خود جج کر پائیں گی کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے معاملے میں کیسے ہیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور اظہار سے کام لینا۔ محبت اور اظہار یعنی یہ کہ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہوتی، اس کا اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ جب ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی رائے کو احترام دیتا ہے، آپ کی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہے، آپ کی جو خواہشات ہیں ان کے لیے فکر مند ہے، تو ڈیفینیٹلی محبت زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور رشتہ بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور بات کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو پیار کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تعریف کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں تو آپ ان کی تعریف کریں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی ڈریس لے کے آئے ہیں تو آپ ان کی تعریف کریں کہ مجھے یہ ڈریس بہت پسند آیا، یہ کلر کتنا اچھا ہے، اس کا پرنٹ کتنا اچھا ہے، اور پھر اس کو مسکرا کے اس کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ مسکراہٹ والا ہونا چاہیے۔ یا پھر اگر آپ کا ہسبینڈ کوئی کام کر رہا ہے جس میں وہ اکیلے کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے احساس اور آپ کے پیار کو شو کرتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ پیار کا اظہار پیسوں سے ہی ہو، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی انسان جب طے کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کے رشتے میں مضبوطی آتی ہے اور ایک طرح سے پیار کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اعتبار اور وفاداری اس سے کام لینا ہے۔ اعتبار اور وفاداری، جہاں پہ بھروسہ ہوتا ہے وہاں پہ سکون ہوتا ہے، یہ بات تو سب نے سنی ہے۔
اور سب اس بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص پہ بھروسہ ہے نا تو وہاں پہ آپ پرسکون ہو کے زندگی گزار لیں گے، وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، بے شک کم کھانے کو ملے لیکن آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، کیونکہ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے، میری کیئر کرتا ہے، میرے لیے اچھی فیلنگز رکھتا ہے، میرے ساتھ سنسیئر ہے۔ آپ کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں جو بھی سوچے گا نا اچھا سوچے گا۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے پارٹنر کی وفاداری اور اس کی نیت پہ بھروسہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، اس میں میل پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، فیمیل پارٹنر بھی، تو دونوں اگر جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر ہے، میرے ساتھ وفادار ہے، مثال کے طور پہ لڑکیاں اگر اپنے شوہر کے حوالے سے سنسیئر ہوں اور اپنے میکے میں ہر بات اپنے شوہر کے بارے میں ڈسکس نہ کریں تو یہ بھی آپ کے شوہر کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے یہ چیز، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی میں جو مرضی اس کے ساتھ بات شیئر کر لوں، یہ ہر بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کے ڈسکس نہیں کرے گی، کیونکہ اگر آپ وہ باتیں ڈسکس کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں وہ آپ کے آگے بھی آتی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کے آگے بھی آتی ہیں، اور پھر آپ کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کا ہسبینڈ آپ کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں کے منہ سے سنتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا لائف پارٹنر ہی میرے ساتھ سنسیئر نہیں، دوسروں سے میں نے کیا کہنا ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو کہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھ سکتا ہے، ہمارے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں نا وہ گزاریں۔ وقت گزارنے سے مراد آپ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جو آپ کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں، کوئی کام ایسا کر سکتے ہیں جس میں آپ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہوں، ہنسی مذاق والا ماحول ہو، تو آپس میں وہ وقت گزارنا بھی ایک کوالٹی ٹائم میں آ جاتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ آپ کا جو گزرا ہوا آدھا گھنٹہ ہوگا یا گھنٹہ ہوگا وہ پورے دن پہ بھاری ہوگا، اور وہ آپ کے لیے ایک اچھی اور خوشگوار یادیں بھی چھوڑ کے جائے گا اور آپ کے رشتے کو بھی بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ جس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور آپ دوسرے بندے کی فیصلوں کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر میں لڑکیوں کے حوالے سے بات کروں تو آپ جب یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں نا کہ جو آپ سوچیں گے اپنے ہسبینڈ سے، جب آپ یہ کہتی ہیں کہ جیسے آپ میرے بارے میں سوچیں گے، یا پھر جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، یا پھر جیسے جو آپ کہتے ہیں وہ کھانا بنا لیتی ہوں، جو آپ کہتے ہیں وہ لباس میں پہن لیتی ہوں، تو یہ چیز کہیں نہ کہیں آپ کے ہسبینڈ کو ضرور اٹریکٹ کرتی ہے کہ میری رائے کو یہ فوقیت دیتی ہے، اپنی رائے پہ بھی یہ میری رائے کو فوقیت دیتی ہے، اور یہ چیز آپ کے رشتے کو مضبوط کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اور مائیں ضرور اپنی بیٹیوں کو یہ ویڈیو یا تو دکھائیں یا پھر یہ کہ یہ پوائنٹ سمجھ کے اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، تو یقین کریں آپ کا گھر جنت سے کم نہیں ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔